وہ اسی بستی کے ایک الگ تھلگ مکان میں رہتا تھا، جس کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ اس مکان میں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ امام صاحب کے ہاں کچھ روحید اور جنات درس لینے آتے ہیں۔ عبید اللہ اور اسے کماندار امام کو اس مکان میں لے گئے۔ سب سے پہلے وہ دو بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں نظر آئیں۔ پھر مکان کی تلاشی لی گئی تو ایک کمرہ باقاعدہ گرجا بنا ہوا، اس میں صلیب بھی تھی، کنواری مریم اور یوسف مسیح کی تصویریں بھی تھیں، اور وہاں عبادت کا وہی اہتمام موجود تھا جو کسی گرجے میں ہوتا ہے۔ عبید اللہ کے پوچھنے پر امام نے بتایا کہ وہ 6-7 مہینوں سے اس مسجد میں درس دے رہا ہے۔ عبید اللہ نے اس کا عبادت کا سامان اٹھایا، دونوں عورتوں کو ساتھ لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں امام نے عبید اللہ سے کہا کہ وہ دونوں عورتیں لے لے اور اسے جس قدر رقم چاہیے منہ سے مانگے، اگلے ہی روز ادا کر دی جائے گی۔ اگر وہ تینوں چاہیں تو ان عورتوں سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں انہیں ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں گی۔ تاریک راستے میں دونوں عورتیں عبید اللہ اور کمانداروں سے لپٹ جاتی تھیں۔ انہوں نے نسوانیت کو ریا کر کے ہر جادو چلانے کی کوشش کی، مگر عبید اللہ پتھر بنا رہا، حتیٰ کہ وہ اپنے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ عبید اللہ انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ تم دونوں سن لو، عبید اللہ نے دونوں عورتوں سے کہا، تم ایک فوج کے خیمہ گاہ میں ہو، تم سے سب کچھ پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں سپاہیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ سب وحشی ہیں، درندے ہیں۔ تصور میں لاؤ اس اذیت کو جو تم برداشت بھی نہ کر سکو گی اور مر بھی نہ سکو گی۔ کیا آپ کو میری پیشکش قبول نہیں؟ امام نے عبید اللہ سے پوچھا۔ اب اس کے لہجے میں التجا نہیں، چیلنج تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے دھمکی دے رہا ہو۔ ہمارے گروہ کو جان کر تم کیا کرو گے؟ اپنے گروہ کی طرف دھیان دو۔ تمہارے کئی امام مسجدوں میں لوگوں کو غلط تفسیر سنا رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ انہوں نے جن کی شاگردی اختیار کی ہے وہ مسلمان نہیں، عیسائی ہیں۔ اب تم مسجدوں میں یہی تفسیریں سنا کرو گے۔ کچھ تمہارے مذہب کو یہودیوں نے علماء اور اماموں کے بیس میں مسخ کیا، باقی کسر مجھ جیسے امام پوری کر رہے ہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم سالار ہو، تمہاری عمر لڑائیوں میں گزری ہے، تم نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، مگر اپنی مقصد کی مقدس کتاب کو تم نے سمجھا نہیں ہوگا۔ میں نے سمجھا ہے۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے۔ اگر مسلمان قرآن سے رہنمائی لیتے رہے تو آج اندلس کی سلطنت اس سمندر سے اس سمندر تک جہاں سورج غروب ہوتا ہے پھیل چکی ہوتی، مگر یہ یہودیوں کا اور نصارہ کا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن کو جادو اور تعویذوں کا مجمع بنا دیا، پھر اس میں اختلاف پیدا کر کے ایک آیت کی کئی گئی تفسیریں مشہور کر دیں۔ سالار عبید اللہ خاموشی سے سن رہا، اسے اب کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لوگ مذہب میں تخریب کاری کر رہے تھے۔ وہ ہوشمند آدمی تھا۔ اس نے دونوں عورتوں کو اپنے ایک نائب کے حوالے کر دیا ان سے پوچھ گچھ کرے۔ اس نے خود اس عیسائی سے جو امام بنا ہوا تھا کچھ اور باتیں معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کوئی اور خاص بات نہ بتائی۔ عبید اللہ نے رات کے آخری پہر قرطبہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ 40 امام اور دونوں عورتوں کو وہ راستے میں ساتھ لے گیا۔ عبید اللہ بن عبداللہ اگلی رات قرطبہ میں داخل ہوا۔ قیدیوں کو اس حکم کے ساتھ قید خانے میں بھیج دیا گیا کہ انہیں صبح اس کے پاس لایا جائے۔ وہ جب قرطبہ میں داخل ہوا تو وہ وزیر حاجب عبد الکریم اور سالار عبد الرؤف، سالار موسیٰ بن موسیٰ اور فرتون ان کی استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ فوج کی آمد کی اطلاع پہلے پہنچا دی گئی تھی۔ امیر اندلس نے استقبال کا پیغام بھیجا تھا۔ عبید اللہ بہت تھکا ہوا لیکن وزیر اور سالاروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایک گشتی جیش اتفاق سے وہاں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اس نے سالاروں کو یہی بتایا کہ وہ ایک عیسائی اور 2 عورتوں کو قید کر کے لایا ہے جو اسلام اور قرآن میں تخریب کاری کر رہے تھے۔ اس نے ان لڑائیوں کی پوری تفصیل سنائی جو وہ لڑ کر آیا تھا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی میدان جنگ میں لڑائی سے گریز کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، وہ ہم پر زمین کے نیچے سے وار کر رہے ہیں۔ میں نے واپسی میں بہت پڑاؤ کیے، مخبروں اور جاسوسوں اور گشتی جیشوں کے ذریعے ارد گرد دور تک علاقے کا جائزہ لیا ہے۔ مجھے جو خبریں اور اطلاعیں ملتی رہتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی فتنہ پرورش پا رہا۔ میں نے سرحد کی لڑائیوں میں جو قیدی پکڑے تھے انہیں ساتھ لایا ہوں۔ ان میں 2-3 اونچے رتبے اور عہدے کے ہیں۔ ان سے میں نے کچھ راز اگلوائے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بادشاہ لوئی اندلس میں بغاوت کو ہوا دے رہا ہے اور اس کی فوج یہاں کے عیسائیوں کے ساتھ مل رہی ہے۔ میں نے 3 بار ایک شخص کو ایلوگیس الیارو کے نام سننے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دونوں کٹر عیسائی ہیں اور عالم بھی ہیں اور غیر معمولی ذہانت کے مالک بھی ہیں۔ یہ دونوں یہاں سازشوں اور تخریب کاری میں سرگرم ہیں۔ ہمیں ایک تو اپنے جاسوسی نظام کو سارے ملک میں پھیلانا ہوگا۔ اطلاع پہنچانے کی رفتار بے حد تیز ہونی چاہیے۔ فوج میں اضافہ کرنا پڑے گا اور دیہاتی علاقوں میں نئی فوجی چوکیاں قائم کرنی پڑیں گی۔ مختصر یہ کہ میں اندلس کو بہت بڑے خطرے میں دیکھ رہا ہوں۔ عبید اللہ بھائی، وزیر حاجب عبد الکریم نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا،
تم ابھی بہت کچھ دیکھو گے۔ تمہاری غیر حاضری میں یہاں حضرت عیسیٰ کے ظہور کا ناٹک کھیلا گیا۔ عبدالکریم نے اسے گرجے کا تمام تر واقعہ اور اس کے خلاف اپنی کارروائی سنا کر کہا، ہمارے شاہ اندلس نے ان مجرموں کو چھوڑ دیا اور شہیدوں کی لاشوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہم اس کے سرد مہری پر حیران رہ گئے اور تم خاموش رہے۔ نہ بھائی، عبدالکریم نے کہا، میں نے اور عبدالرؤف نے اسے بہت کچھ کہا اور اسے شرمسار کیا اور ہم غصے سے باہر نکل آئے۔ اس پر زریاب اور سلطانہ چھا گئے ہیں۔ سلطان عبدالرؤف نے کہا، اور وہ اب انہی کے دماغوں سے سوچتا ہے۔ دربار میں خوش آمدیوں اور خوش آمدی مشیروں کی حکومت چل رہی۔ سالار موسیٰ بن موسیٰ نے کہا، انتاتن انعام و کرام دیے جا رہے ہیں، اس کا علاج ایک ہی ہے۔ سالار فرتون نے کہا، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے ورنہ اندلس سے ہمیں بوری بستر گول کرنا پڑے۔ نہیں، سالار عبید اللہ نے کہا، خون خرابے اور تختے الٹنے کے نتیجے عموماً اچھے نہیں ہو۔ خانہ جنگی کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو دشمن اس آگ پر تیل ڈالتا رہے گا اور قوم آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائے گی اور دشمن بڑے آرام سے ہماری سرحدوں کے اندر آ جائے گا۔ اس وقت ہم اس کے مقابلے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر ہم نے امیر کو قتل کر دیا تو رواج شروع ہو جائے گا کہ قتل کرو اور حکومت کرو۔ اس کا کچھ تو علاج سوچنا پڑے گا، کسی سالار نے کہا۔ اس کے سوا مجھے کوئی علاج نظر نہیں آتا کہ امیر اندلس کو بیدار کریں، عبید اللہ نے کہا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اس کے دانش اور فہم فراست سے آپ سب واقف ہیں۔ اپنے باپ کے طور حکومت میں سلطنت کا کاروبار اس کے ہاتھ میں رہا، اس نے لڑائیاں لڑی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اندلس کو اس سے زیادہ قابل حکمران کوئی نہیں ملے گا۔ ہم کب تک انتظار کریں گے؟ وزیر حاجب عبدالکریم نے کہا، ہم اپنے آپ کو عبد الرحمن کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے۔ ہمیں اپنے ایمان اور جذبہ حرارت کو زندہ رکھنا ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ امیر بلکہ خلیفہ بھی راہ سے بے راہ ہو جائے تو اسے ٹھوک دو، اسے روک دو۔ ہمیں اپنے اللہ کی خوشنودی چاہیے، عبد الرحمن کی نہیں۔ میں صبح اسے ملنے جا رہا ہوں، عبید اللہ نے کہا۔ میں اس جعلی امام اور اس کی عورتوں کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اگر اس نے میرے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو میں آپ سب سے بات کروں گا اور مل کر کوئی راستہ نکالیں گے۔ مجھے فرانس کی طرف سے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ میں امیر اندلس کو قائل کروں گا کہ بیشتر اس کے کہ فرانس کی طرف سے ہم پر حملہ ہو، ہم فرانس پر حملہ کر دیں۔ آپ سب سالار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اس پر فوراً حملہ کرو۔ اسے تیاری کی حالت میں ہمیں بڑے ہی سخت اقدام کرنے پڑیں گے۔ ہمیں اندلس کو بچانا ہے، اسلام کا قلعہ مضبوط کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔